خمار ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ لائبہ فائز کو پریشانی کے عالم میں بتائے گی کہ وقاص کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کی ماں اسے کہیں اور شادی کے لیے پریشرائز کر رہی ہے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد نکاح کرنا ہوگا تاکہ میں ماما کو بتا سکوں کہ میں لائبہ سے شادی کر چکا ہوں اور اب اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ فائز لائبہ سے کہے گا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، تم وقاص سے کہو کہ نکاح کی تیاری کرے، میں ماما سے تب تک بات کر لوں گا۔ کہکشاں بیگم تو جب یہ سنے گی تو اسے تو بہت غصہ آئے گا کہ جب میں ایک دفعہ منع کر چکی ہوں کہ میرے سامنے وقاص اور حریم کا ذکر نہ کیا جائے تو میری بیٹی اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے کیوں بضد ہے۔ وہ فائز کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دے گی کہ میں لائبہ کو وقاص سے شادی کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتی، اور پھر لائبہ سے کہتی ہے کہ اگر میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہو تو یاد رکھنا، اگر میں ریان جیسے بیٹے کو بھول سکتی ہوں تو تمہیں بھی بھول سکتی ہوں اور چھوڑ سکتی ہوں۔ لائبہ تو اپنی ماں کی بات سن کر بہت پریشان ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنی ماں کو جانتی ہے کہ وہ جو کہتی ہے کر گزرتی ہے، جبکہ لائبہ کو اپنی ماں سے بہت محبت ہے، وہ اسے کسی طور چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لیکن اس کے بعد لائبہ ہر وقت اداس رہے گی، فائز سے اپنی بہن کی اداسی دیکھی نہیں جائے گی تو وہ اپنی ماں سے پھر سے بات کرے گا کہ آپ اتنی بضد کیوں ہیں، اگر لائبہ کی خوشی وقاص میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہن کی خوشی دیکھیں۔ لیکن کہکشاں بیگم فائز کو سمجھاتی ہے کہ میں لائبہ کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کراؤں گی، اب وقاص کے پاس ہے ہی کیا، اس کی ماں بھی اسے آنکھ کر دے گی تو اس کے بعد اس کے پاس محض ایک معمولی سی جاب کے رہ ہی کیا جائے گا، میں اپنی بیٹی کو سسک سسک کے زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن فائز اپنی ماں کو سمجھائے گا کہ خوشیاں دولت سے منسلک نہیں ہیں، کیا ابھی تک آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ ہمارے باپ نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا اس دنیا میں، لیکن جاتے ہوئے ان کے پاس کیا تھا، خالی ہاتھ، دل پر بوجھ اور آنکھوں میں نمی۔ کہکشاں بیگم تو فائز کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور لائبہ سے کہتی ہے کہ جس شادی میں ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی دعائیں شامل نہ ہوں، اس شادی کا انجام ہمیشہ ہی بھیانک ہوتا ہے۔ کیا تم نے اپنے بھائی کی شادی کا انجام نہیں دیکھا؟ میں اس کی اور حریم کی شادی کے خلاف تھی، لیکن فائز نے اپنی ضد کی اور آج دیکھو حریم کی بے وفائی کی وجہ سے اس کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اگر اب تم بھی اپنی مرضی، اپنی ضد کرنا چاہتی ہو تو یاد رکھنا کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ لائبہ اپنی ماں کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ آپ میرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہیں؟ فائز بھائی کی زندگی برباد کرنے کی وجہ حریم بھابی نہیں بلکہ آپ خود ہیں، اور مجھے بھی آپ نے اپنی زبان بند رکھنے کا کہا ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی آپ کی ساری حقیقت فائز بھائی کو بتا دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ حریم بھابی بے وفا نہیں ہے۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم بھی دل میں یہی بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے شروع دن سے حریم پسند نہیں تھی اور میں حریم اور فائز کی شادی کے سخت خلاف تھی، لیکن فائز نے اپنی منمانی کی اور میں نے پھر کس طرح سے حریم کی زندگی کو برباد کر دیا کہ آج وہ کسی سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہے، ایک بد کردار لڑکی کے طور پر مشہور ہو چکی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اسی طرح تو وقاص کی ماں بھی میری بیٹی کے مخالف ہے۔ وقاص اگر اپنی ماں کے بغیر میری بیٹی سے نکاح کر بھی لیتا ہے تو کل کو اس کی ماں بھی وہی حربہ آزمائے گی جو میں نے فائز کے ساتھ کیا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اپنے گھر میں واپس آ جاؤ، اور اس کے بعد میری بیٹی لائبہ کا جینا وہاں پر حرام کر دے گی اور وقاص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب اس کی ماں کر رہی ہے۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو اس آگ میں کبھی جھونک نہیں سکتی۔ کہکشاں بیگم تو غصے میں آ کر وہاں سے چلی جائے گی، لیکن لائبہ نوٹ کرے گی کہ جب سے حریم بھابی کا ذکر ہوا ہے فائز بھائی نے غصے میں آ کر کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، تو وہ فائز سے بات کرنے کی کوشش کرے گی کہ بھائی حریم بھابی بہت اچھی ہیں اور وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ سے بہت مخلص ہیں۔ لیکن فائز کو لائبہ کی بات سن کر غصہ آئے گا کیونکہ وہ تو خود اپنی آنکھوں سے حریم کو مدثر کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے دیکھ چکا ہے، اس لیے وہ لائبہ سے تلخ ہو کر کہے گا کہ پلیز لائبہ، میں اس کا ذکر سننا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ تم حریم کی بے جا حمایت کرو،
کیونکہ اس نے مجھے کچھ اس طرح سے گھائل کیا ہے کہ آج تک میں خسارے میں ہوں۔ اب کہکشاں بیگم جب لائبہ کو اداس پریشان دیکھیں گی تو کہیں گی کہ ابھی تو تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہے نا، لیکن جب پیر زخموں سے لہو لہان ہوں گے اور مشکلات کے کانٹے دامن سے الجھیں گے، اس دن تمہیں اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں گی اور سچی بھی لگیں گی۔ لائبہ یہ سب سن کے کہے گی کہ جی امی، مجھے آپ کی باتیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے جو بھائی کی زندگی خراب کی ہے اور حریم بھابھی کی ذات پر اتنا کیچڑ اچھالا ہے، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ آپ نے کبھی فائز بھائی کے چہرے کو دیکھا ہے جہاں ہر وقت خوشی اور ہنسی رہتی تھی، بے فکری رہتی تھی؟ اب وہاں پر دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ کو اپنے ہی بیٹے کی زندگی برباد کر کے کیا ملا ہے؟ کیا آپ مجھے یہ بات سمجھا سکتی ہیں؟ کہکشاں بیگم لائبہ کی طرف غصے سے دیکھیں گی اور وہاں سے چلی جائیں گی۔ کچھ دن بعد فائز کے نمبر پہ ناصر کی کال آئے گی، جبکہ لائبہ اور کہکشاں بیگم بھی وہیں پر موجود ہوں گی۔ فائز تو ناصر کی آواز سنتے ہی آنکھ بھگولا ہو جائے گا اور کہے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی، جبکہ پیچھے کھڑی کہکشاں بیگم جب فائز کے منہ سے ناصر کا نام سنے گی تو ایک دم سے حواس باختہ ہو جائیں گی کہ ناصر نے فائز کو کیوں کال کی ہے، کہیں یہ اسے میری حقیقت تو نہیں بتانے والا۔ جبکہ دوسری طرف ناصر فائز سے کہے گا کہ فائز پلیز میری بات ایک دفعہ تحمل سے سن لو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میرے پورے جسم میں زہر ناسور بن کے پھیلتا جا رہا ہے، میں تم سے صرف ایک التجا کرنا چاہتا ہوں کہ بس ایک دفعہ آ کر میری بات سن لو۔ فائز کہتا ہے کہ میری طرف سے تم جیو یا مرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی مجھے تمہاری بات سننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ ناصر فائز سے کہے گا کہ میرے بھائی، تم مجھے جتنا برا بھلا کہنا چاہتے ہو کہہ لو، لیکن جو بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ میں اس وقت بہت اذیت میں ہوں اور ڈاکٹر مجھے بتا چکے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بہرحال میں آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا۔ فائز جب یہ سب کہکشاں بیگم کو بتائے گا، پہلے تو وہ سکون کا سانس لیں گی کہ شکر ہے ناصر نے کچھ فائز کو ابھی تک نہیں بتایا، پھر فائز سے کہیں گی کہ کوئی ضرورت نہیں اس مکار انسان سے ملنے کی، پہلے بھی وہ تم سے کافی بار پیسے لوٹ چکا ہے، ابھی بھی بیماری کا بہانہ بنا کر صرف تم سے پیسے لوٹنا چاہتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے گھٹیا انسان سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ فائز بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے نہیں جانا چاہیے، لیکن کہکشاں بیگم کے جانے کے بعد لائبہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کو ایک دفعہ ناصر سے ملنے ضرور جانا چاہیے، جس پر فائز کافی حیران ہوگا کہ بھلا لائبہ کا ناصر سے کیا تعلق جو یہ مجھے اس سے ملنے کا کہہ رہی ہے، لیکن بہرحال وہ سوچ چکا ہے کہ مجھے ناصر سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فائز جب اپنا سامان ٹھیک کر رہا ہوگا تو اس میں سے اسے اپنی اور حریم کی ساتھ میں تصویر ملے گی جو اس نے ابھی تک بہت سنبھال کے رکھی ہے۔ تصویر دیکھتے ہی وہ بہت اداس ہو جائے گا اور اچانک اس کے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے ناصر سے ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے حریم کے متعلق ہی کچھ بتانا چاہتا ہو۔ دوسری طرف ناصر کی ماں کو بھی جب حسنہ سے ساری حقیقت معلوم پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا دن رات حریم سے معافی کے لیے کیوں کہتا رہتا ہے اور کیوں اس قدر اذیت میں ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جب تک حریم اسے معاف نہیں کرے گی میرے بیٹے کی تکلیف کم نہیں ہوگی۔ وہ حریم کے گھر جا کر خود بھی رو رو کر معافی مانگتی ہے اور حریم سے کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ آ کر میرے بیٹے سے کہہ دو کہ تم نے اسے معاف کر دیا، وہ بہت تکلیف میں ہے، نہ جی پا رہا ہے نہ مر پا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو تو اللہ اس کی تکلیف کم کر دے، زندگی تو اسے اب شاید نہ مل سکے لیکن اس کی موت کچھ آسان ہو جائے۔ یہ سب سن کر حریم کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی روفی سے کہتی ہے کہ ہمیں ناصر کے پاس جانا چاہیے، میں اسے معاف کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتفاق سے جب حریم اور روفی ناصر کے گھر پہنچیں گے تو فائز بھی وہاں پر پہنچ جائے گا اور سب کی موجودگی میں ہی ناصر رو رو کر حریم سے معافی مانگے گا کہ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو، اور ساری حقیقت فائز کو بتا دے گا کہ میں نے جو کچھ حریم کے بارے میں کہا، جو ویڈیوز دکھائیں وہ سب جھوٹ تھیں،
اور فائز کو بتائے گا کہ تمہاری ماں بھی اس سب میں شامل ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے حریم کو تمہاری زندگی سے اور تمہارے دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ان سب چیزوں کے لیے پیسے دیتی تھی اور میں یہ سوچ کر یہ سارے گندے کام کرتا رہا کہ شاید میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ لیکن میرے بھائی، اب مجھے پتہ ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں یہ ساری سچائی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حریم ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ حریم تو جب یہ سنے گی تو اس کا رو رو کر برا حال ہوگا، لیکن دل میں خوش بھی ہوگی کہ آخرکار اس کے کردار پر لگے سب داغ دھل چکے ہیں۔ لیکن فائز تو بس چپ ہو جائے گا، اس کے پاس تو سوچنے کے لیے کوئی لفظ بھی باقی نہیں رہے گا اور دماغ میں عجیب سا شور برپا ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے تو اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی برباد کرنے والی اس کی اپنی ماں ہے، اور اپنی ماں اور ناصر جیسے آدمی کے کہنے میں آ کر اس نے اپنی محبت پر کتنے گھٹیا گھٹیا الزام لگائے۔ اس سب کے لیے حریم سے معافی مانگے بھی تو کس منہ سے مانگے؟ بہرحال جب فائز حریم سے معافی مانگے گا تو حریم کے دل میں فائز کے بہت سارے ایسے احسانات بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے معاف تو فوراً کر دے گی، لیکن اسے بتا دے گی کہ اب میری زندگی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔